بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کو آج آگے بڑھانے کے لیے ایک حدیث کا سہارا لینا چاہوں گا اور اس سے متصل قرآن کی آیت۔ حضرت جعفر طیار کے نام سے کون واقف نہیں؟ حضرت جعفر وہ ہیں کہ جن پر فخر کیا ہے امام زین العابدین علیہ السلام نے۔ دربار شام میں یزید کے سامنے خطبے پر حضرت جعفر طیار کا اتنا عظیم الشان مقام ہے کہ فقط ایک ہی عظمت کافی ہے بات کو سمجھانے کے لیے کہ جب ابو الفضل عباس علیہ السلام کا ذکر ہو تو ان کی مثال دی جائے جعفر طیار سے۔ تو جو مقام حسین علیہ السلام کے ابو الفضل عباس علیہ السلام کا ہے وہ علی بن ابی طالب کے ہاں جعفر طیار کا ہے۔ جعفر طیار ان کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس، اور آپ جانتے ہیں کہ ان دونوں نے ہجرت کی ہے حبشہ، 14 سال بعد واپس آئے۔ جب واپس پہنچے تو غزوہ خیبر کے دن واپس پہنچے جب خیبر فتح ہوا ہے۔ جعفر بھائی علی کے، ایک بھائی نے خیبر فتح کیا ہے، ایک بھائی ہجرت کر کے واپس پہنچے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے جعفر، آپ زمین چاہیں گے، آپ مال و اسباب چاہیں گے، آپ مویشی چاہیں گے، مال غنیمت میں حضور اپنے حصے سے عطا کر رہے تھے، چونکہ جنگ میں انہوں نے شرکت نہیں کی تھی، لیکن حضور مکرم کا جو اپنا حصہ ہے اس سے عطا کرنا چاہتے تھے۔ یا آپ کو ایسی نماز سکھلاؤں کہ جو ہر اس شے سے بہتر ہے کہ جس پر سورج کی روشنی چمکتی ہے۔ اور جعفر طیار بھائی علی بن ابی طالب کے، لہٰذا فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ تحفہ عطا فرمائیے کہ جو گویا اب یہ میرے اپنے الفاظ ہیں کہ قیامت تک ایسے باقی رہ جائے کہ آج بھی کوئی مومنہ کسی بھی مشکل صورتحال سے اپنی زندگی میں گزر رہے ہیں۔ آپ نماز جعفر طیار پڑھ کے دیکھیے، یہ اکسیر اعظم اور کبریت احمر ہے۔ یعنی جعفر طیار کے حوالے سے تو نماز جعفر طیار کے بارے میں تو ہماری اپنی کمیونٹی میں اتنے واقعات ہیں کہ اگر میں وہ بیان کرنا شروع کروں جو لوگوں نے مجھ سے آ کے بیان کیے، اللہ جانے اور بھی کتنے واقعات ہیں، تو کم از کم اس کے لیے 15-20 منٹ چاہیے فقط اپنی کمیونٹی کے واقعات کو بیان کرنے کے لیے۔ ان معاملات میں کہ جہاں 20-20 سال سے کام رکے ہوئے اور نماز جعفر طیار شروع کی اور ایسا محسوس ہوا کہ جیسے 2 ہفتوں میں وہ کام ہو گیا۔ تو نماز جعفر طیار یہ بزرگان علماء کی سیرت میں آپ کو 3 چیزیں کثرت سے ملیں گی کہ وہ روزانہ اسے انجام دیا کرتے تھے۔ روزانہ نہ کر سکے ہفتے میں ایک بار کر لیجئے، ہفتے میں نہ کر سکے مہینے میں ایک بار کر لیجئے۔ نماز جعفر طیار کا طریقہ اب میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، وہ آپ کو بہت آسانی سے دعاؤں کی کتابوں میں مل جائے گا، duas.org پہ مل جائے گا۔ لیکن بہرحال 4 رکعت کی نماز 2-2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، کل ملا کر 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ ذکر پڑھنا ہے۔ الحمد کے بعد ایک سورہ، وہ بھی بعض جگہوں پر کچھ مخصوص سورے لکھے ہوئے، آپ وہ نہ پڑھ سکے، مثلا سورہ زلزال کسی کو یاد نہیں ہے، سورہ عادیات کسی کو یاد نہیں ہے، اور سورہ قل هو اللہ احد پڑھ لیجیے۔ آپ 4 رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھ لیجیے، 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اسی حالت قیام میں پڑھیں۔ پھر رکوع میں جائیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھیں۔ ذکر رکوع کرنا بھی ضروری نہیں ہے، فقط یہی ذکر رکوع کا نعم البدل بن جائے گا۔ آپ کرنا چاہیں تو حرج بھی نہیں ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ اس طرح سے رکوع سے کھڑے ہو جائیے، 10 مرتبہ تسبیحات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سجدے میں جائیے، 10 مرتبہ ذکر، سجدے سے بیٹھیے 10 مرتبہ، دوسرے سجدے میں جائیے 10 مرتبہ، پھر بیٹھیے 10 مرتبہ، یعنی قرات کے بعد ہے 15 مرتبہ، پھر ہر عمل کے آگے بڑھنے سے ہے 10-10 مرتبہ۔ یہ ایک رکعت میں ہو جائیں گے 75 ٹائمز، 4 رکعتوں میں ملا کر ہو جائیں گے 300 ٹائمز۔ جب دوسری رکعت ہوگی تو آپ دوسرے سجدے کے بعد تشہد سلام پڑھ کے نماز ختم کر دیں گے، پھر تیسری اور چوتھی رکعت شروع کریں گے۔ یہ طریقہ سمپل نماز جعفر طیار کا۔ اچھا، یہ بالکل موضوع سے مرتبط بات بھی ہے اور یقین جانے اس وقت ذہن میں آ رہی ہے، یہ جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ حضرت ابوذر سے حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ نے میری بیٹی کو خلق کیا اس سے پہلے کہ وہ آدم کو خلق کرتا 4000 سال پہلے، 1080 سال پہلے اللہ نے میری بیٹی کو خلق کیا۔ تو حضرت ابوذر نے پوچھا کہ فما کان طعامها، یا رسول اللہ جب وہ عالم انوار میں تھی تو پھر ان کی غذا کیا تھی؟ جب عالم مادہ میں آپ ہیں تو آپ کی غذا یہ کھانا پینا ہے، عالم انوار میں کوئی ہے تو اس کی غذا یہ کھانا پینا نہیں ہے، وہ اس سے مجرد ہے، ماورا ہے، ان کی وہاں جو غذا ہے وہ نورانی ہے۔ تو فما کان طعامها، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کی غذا کیا تھی جب وہ عالم انوار میں تھی؟ تو حضور نے فرمایا تسبیح و تحمید و تحلیل و تکبیر، میری بیٹی کی غذا تھی تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ فاطمہ زہرا کی غذا تھی عالم انوار میں۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہی تسبیحات اربع وہ ہیں کہ جن پر کعبے کے 4 ستون استوار ہیں معنوی طور پر،
امام نے حدیث میں فرمایا کہ کعبے کی جو بنیاد ہے معنوی طور پر جس ذکر پر استوار ہے وہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بات سے بات نکلتی چلی جا رہی، مجھے آگے بڑھنا ہے. تو بہرحال نماز جعفر تیار اگرچہ کہ مومنین چاہتے یہی ہیں، چاہے وہ واضح طور پر نبی کہہ پائیں کہ جب بھی وہ کسی وظیفے یا کسی دعا کے لیے کہتے ہیں تو مولانا کو بہت ہی شارٹ سا ہو، اور اگر آپ ہی پڑھ لیں تو بہتر ہے. ہماری نیت سے آپ پڑھ لیں، یعنی جو 2 منٹ کا وظیفہ بھی اپنے پڑھنے کو تیار نہ ہو، وہ چاہتا ہے میری فیملی لائف ٹھیک ہو جائے فوراً ہی، یا میرے معاملہ ٹھیک ہو جائے. بھائی 2 منٹ آپ اپنے اور اللہ کے درمیان نہیں نکال سکتے ہیں، 5 منٹ نکالنا مشکل ہو رہے ہیں. تو نماز جعفر تیار، اسے آپ 3 جو چیزیں ہیں کہ جو عرفہ کے آپ کو واقعات میں ملیں گی کہ وہ روزانہ پڑھتے تھے، ایک نماز جعفر تیار، ایک زیارت جامع کبیرہ، ایک زیارت عاشورہ. لیکن ہفتے میں ایک بار رکھیے، اسے روٹین میں نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار رکھیے.